لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کریں، پھر اسے باریک پیس لیں کہ اس سے بڑا کوئی منجن نہیں اور اس سے بڑی ہاضمے کی پھکی اور پاؤڈر بھی کوئی نہیں۔ میٹھا سوڈا، سفید نمک اور لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں، حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا۔ معدے کا نظام جب بھی متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہوتے ہیں، لہٰذا معدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ہلے گا نہیں، یادداشت بہترین رہے گی، چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا، اور تیل کوئی بھی ہو۔ پاؤں میں ہر وقت درد ہو، جاتا نہیں ہو، پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، گرمی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو، اس کے لیے زبردست اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لیں، آیوڈین والا نمک نہ ہو، خشک ہو، اس کی مالش ٹانگوں پر کریں، وہ نمک نیچے گر جائے پھر اٹھا لیں، پھر پنڈلیوں پر مالش کریں، 5-10 منٹ اسی طرح مالش کرتے رہیں۔ اس کے بعد کسی بھی تیل کی مالش کریں اور پھر سو جائیں، یعنی پہلے نمک کی مالش پھر تیل کی مالش دونوں ٹانگوں پر کریں۔ پہلے ہی دن سے جلن، درد، بے چینی اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے بفضل خدا جاتی رہے گی۔ ناریل کے تیل کے کیوبز بنائیں اور فریج میں رکھ لیں، 1 کیوب روزانہ نکل لیں، کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی اور ضعف نہیں آئے گا۔ ناریل کھانا جوانی ہے، حافظہ، نظر، یادداشت، فٹنس، پٹھے، اعصاب، ان تمام چیزوں کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں کم از کم 10-12 آلو بخارے اگر منہ میں رکھ کر چوسے جائیں تو اس سے ہائی بلڈ پریشر، جگر، معدے، اعصاب، دل، دماغ، ان تمام چیزوں کے لیے یہ ایک لاجواب چیز ہے۔ بچہ الٹیاں کرتا ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، ریشہ ہو، بلغم ہو، اس کے لیے یہ 2 پتے لے، گلے بنفشہ اور بانسا۔ یہ 2 پتے ہیں، سستی سی چیزیں ہیں، پنساری کی دکان سے لے لیں، 1.5 کلو پانی میں ابالیں، جب پانی 1 کلو رہ جائے اسے چھان کر فریج میں رکھ لیں، جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں، ٹھنڈا پانی نہ پلائیں، اور اس میں ہلکا سا شہد بھی ملا لیں، دن میں 4-5 بار پلائیں۔ سارا دن تر و تازہ رہنے کے لیے، پرسکون نیند کے لیے، تھکاوٹ سے نجات کے لیے یہ کام کریں۔ غسل کریں، تولیہ استعمال نہ کریں، ہتھیلی پر چند قطرے تیل کے ڈالیں اور تیل کوئی سا بھی ہو، پھر انہیں ہاتھوں پر مل کر پورے جسم پر مالش کریں، سینے پر، بغلوں کے اندر، پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہو، اور رانوں پر۔ تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بقول سقراط، میں حیران ہوں کہ میت کو نہلاتے ہیں تو یہ اٹھ کیوں نہیں جاتا۔ پانی میں زندگی ہے۔ انشاءاللہ فٹنس کے لیے، چست رہنے کے لیے، سستی دور بھگانے کے لیے یہ ایک لاجواب چیز ہے۔ کان بہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا ریشہ بلغم اندر اٹک جاتے ہیں، کھانسی ہو، بلغم ہو، ریشہ ہو، نزلہ زکام ہو، موسمی اثرات ہوں، ان تمام کے لیے انسان جب کوئی دوا لیتا ہے جس کی وجہ سے بلغم اندر خشک ہو جاتی ہے، اس کے بعد انفیکشن پیدا ہوتا ہے، اور اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے ہم گولیاں کھاتے ہیں اور دوائیوں سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہرڑ کا مربع استعمال کریں، 3 دانے صبح، 3 دانے شام، گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اور دوسرا یہ کہ تمباکو تھوڑا سا لے، اسے جلا لیں اور اس کی راکھ کو زیتون کے تیل میں ملا لیں، 3 دفعہ چند قطرے کان کے اندر ڈالیں اور آہستہ آہستہ ملیں۔ کان بہتا ہو، بدبو ہو، بہرا پن ہو، اس کے لیے کچھ عرصہ یہ کام کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ طاقتور ہو تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ سفید زیرہ اور پودینہ سبز ہو یا خشک ہو، دونوں طرح ہی چلے گا۔ زیرہ اور پودینہ دونوں دہی میں ملائے، ہلکی سی کالی مرچ ضرور ڈالیں
ہر کھانے کے بعد 1 پیالی کھا لیں۔ اگر یہ کھائیں اور باقی معدے کی ادویات نہ کھائیں تو اس غذائی نسخے کی برکت سے معدہ لاجواب ہوگا، صحت مند ہاضمہ ہوگا، بڑا ہوا پیٹ بھی کم ہوگا، طبیعت میں چستی ہوگی۔ گنج پن کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے۔ کڑوا سرسوں کا تیل اور اس کے ہم وزن بادام کا تیل دونوں مکس کریں۔ اس تیل کو مسلسل لگائیں، کچھ عرصہ لگاتار کریں، بال اگنے شروع ہو جائیں گے، گنج پن دور ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جرکان کے لیے ثابت نیمبو لے لیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے، بیج اور چھلکے سمیت، اسے پانی میں ڈال کر خوب شیک کریں، شہد بھی اس میں ڈال لیں۔ یہ مشروب بڑوں کے لیے 1 لیمو صبح، 1 لیمو دوپہر، 1 لیمو شام، اور بچوں کے لیے 1 لیمو روزانہ تھوڑا تھوڑا دن میں پلائیں۔ انشاءاللہ چند دن میں جرکان، اس کی علامات، کمزوری، خون کی کمی سب ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کا معدہ درست نہ ہو تو بل گری باریک پیس لیں اور چٹکی چٹکی بچے کو 5-6 بار چٹائیں یا پانی میں چمچ سے گھول کر پلائیں، انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔